پر تیر برسائے جاتے ہیں، اعتراضات۔ سب سے بڑا اعتراض رافضیوں کا یہ ہے کہ جب صدیق اور عمر اور عثمان علی نبی پاک کے پاس بیٹھے تھے بیماری کے وقت، تو رسول اللہ فرمایا قلم دوات لے آؤ، تو عمر فاروق نے وہ قلم دوات نہیں لے آنے دی، اگر وہ لے آتے تو پتہ نہیں نبی پاک کیا لکھواتے۔ نہیں دی، قلم دوات نہیں آنے دی عمر فاروق۔ صدیق کے ذمہ لگا دیا باغ فدق، عمر فاروق کے ذمہ لگا دی وہ قلم دوات، عثمان کے ذمہ کوئی اور چیز لگا کے۔ مقصد کیا ہے کہ تینوں کی شخصیت کو مجروح کیا جائے۔ اللہ کی قسم یہ تینوں ہٹ جائیں تو اسلام کے پلے رہتا ہی کچھ نہیں۔ کہاں علامہ ثانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے بڑی شد و مت کے ساتھ، محرم میں لوگ کہتے ہیں اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، اسلام کی کشتی ڈوب رہی تھی، یزید کے دور میں بچایا اس کشتی کو حسین۔ ڈوب رہی تھی کشتی اسلام کی، ناؤ ڈوب رہی تھی، بچایا اس کو حسین نے۔ علامہ رحمت اللہ علیہ بڑے پیار سے کہا کرتے تھے اور پوری گرج کے ساتھ کہا کرتے تھے یزید کے دور حکومت میں وہ کشتی ڈوب رہی تھی جس کو حسین نے بچایا۔ علامہ فرمایا کرتے میں پوچھتا ہوں وہ کشتی بنائی کس نے تھی جو ڈوب رہی تھی؟ بنانے والے تو ابو بکر عمر عثمان ہی تھے۔ وہ کشتی بنائی کس نے؟ جو ڈوب رہی تھی، جس کو حسین نے بچایا، وہ کشتی بنانے والے کون؟ جنہوں نے بنائی ہے ان کو گالیاں دیتے ہو، جنہوں نے اس کشتی کو بنایا، مزین کیا ہے، غالب کیا ہے، قوت دی ہے، مضبوط کیا ہے، وہ ابو بکر عمر عثمان ہی تو تھے۔ نبی پاک نے فرمایا کاغذ لے آؤ، قلم لے آؤ، دوات لے آؤ، میرا جی چاہتا ہے میں کچھ لکھواؤں۔ سیدنا عمر نے فرمایا حسبنا کتاب اللہ، سنو اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اب آواز بلند ہوگی، نبی پاک نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ۔ کہتے ہیں دیکھو دیکھو سیدنا عمر نے قلم دوات نہیں لے آنے۔ بھئی اگر قلم دوات لے آتے تو کیا ہوتا؟ پھر وہ بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں، پیش کرتے ہیں ہمارے جوانوں کے سامنے، پھر جوان پریشان ہو، جمعہ سنتے نہیں، جمعے پاس آتے نہیں، وقت سے پہلے پہنچتے نہیں، سنتے نہیں، پھر فون کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جی او جی ہے ویکن جی ہے حدیث ہے جی ہے اے جی کہ قلم دوات عمر فاروق نے نہیں آنے دی تھی۔ پھر اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب جو ہے وہ سن لو کیا ہے۔ یہ صحیح البخاری میں یہ حدیث ہے، ایک اور حدیث بھی ہے، اس کو بھی پلے باندھ لو، وہ مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے۔ کیا لکھوانا چاہتے تھے رسول اللہ؟ قلم دوات منگواتے تھے، لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ کہتے ہیں علی پاک کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے وہی آگی علی کی خلافت لکھوانا چاہتے، تمہیں وہی آئی ہے، خبر آئی، تمہیں کیسے پتا چلا؟ مسند احمد کی حدیث سنو، نبی پاک نے فرمایا کاغذ قلم لے آؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ شیر خدا بولے، علی المرتضیٰ بولے، سیدنا علی بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کاغذ قلم ہمارے پاس نہیں ہے، آپ ویسے فرما دیں میں علی یاد رکھوں گا۔ جن آنکھوں سے یہ حدیث پڑھتے ہو اسی آنکھ سے یہ حدیث بھی پڑھ لو۔ لکھوانا کیا چاہتے تھے؟ اندھے کو اندھیرے میں دور کی سونجی۔ انہوں نے 1400 سال پتا چلا ہے کہ نبی پاک خلافت لکھوانا چاہتے تھے مولا علی کی سن لو بات۔ خود شیر خدا راوی ہے، خود محبوب خدا فرماتے ہیں یا رسول اللہ زبانی فرما دو میں علی یاد رکھوں گا، لکھوان دی لوڑ کوئی نہیں، میں علی جو موجود ہوں یاد رکھوں گا، محفوظ رکھوں گا، بس آپ بیان فرما دے۔ فرمایا اے علی نماز کا خیال رکھنا، زکاتوں کا خیال رکھنا، جڑی دینی ہے کوئی نہیں۔ جس قوم نے علی صدیق کا انکار کرنا، زکات ویسے نہیں، نماز کا خیال رکھنا، زکات کا خیال رکھنا، غلاموں متحدوں پر ظلم نہ ہونے دینا۔ اے علی یہ نبی پاک فرمانا چاہتے، یہ لکھوانا چاہتے تھے، یہ روایت بھی پڑھ لو۔ علی نے واضح کر دیا کیا تھی وہ بات جو لکھوانا چاہتے۔ سیدنا عمر کی ذات پر جرا باس نہ کرو، سیدنا عمر، ابو بکر، عمر، عثمان، یہ وہ عظیم شخصیات ہے جن کو نکال دیا جائے اسلام کی تاریخ شروع ہی نہیں ہو سکتی، اسلام کی بناؤ کشتی ثابت ہی نہیں ہو سکتی۔ آیات الہیہ حدیث کے جھٹلانا پڑتا ہے اگر صدیق عمر عثمان کو نکال دیا جائے۔ یہ شخصیت ہے سیدنا عمر کی، تفسیر آئندہ خطبہ ہوگی۔ اقول قولی ھذا